السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ نوسٹراڈیمس ایک ایسا نام جو صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں پیشن گوئیوں کے حوالے سے بستا ہے۔ مائیکل ڈی نوسٹراڈیم جو نوسٹراڈیمس کے نام سے مشہور ہوا، 16 سینچری کا فرانس کا ایک مشہور ایسٹرولوجر اور فزیشین تھا۔ اس کی کتاب لیس پروفیٹیز نے اسے دنیا بھر میں شہرت دلوائی۔ آج ہم اس کی زندگی اور اس کی پیشن گوئیوں کے اثر پر تفصیل سے بات کریں گے۔ نوسٹراڈیمس کا اصل نام مائیکل ڈی نوسٹراڈیم تھا اور وہ 14 دسمبر 1503 کو سینٹ ریمی ڈی پروونس فرانس میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان یہودی تھا لیکن اس کے دادا نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ نوسٹراڈیمس نے اپنی تعلیم مونٹ پلیئر یونیورسٹی سے حاصل کی جہاں اس نے میڈیسن پڑھا، لیکن اس کا اصلی شوق ایسٹرولوجی تھا جو اس کی پیشن گوئیوں کی بنیاد کا ذریعہ بنا۔ نوسٹراڈیمس نے اپنی پیشن گوئیوں کو کوارٹینز یعنی 4 مصروں کی شاعری میں لکھا۔ اس کی کتاب لیس پروفیٹیز میں 942 کوارٹرینز ہیں جو مختلف واقعات اور شخصیت پر مبنی ہیں۔ یہ کوارٹرینز بہت ہی شاعرانہ انداز میں لکھے گئے ہیں جو مختلف طریقوں سے تفسیر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے گریٹ فائر آف لنڈن، فرینچ ریولیوشن اور ہٹلر کے ابھرنے کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن ان پیشن گوئیوں کو سمجھنا اور انہیں سچ یا جھوٹ ثابت کرنا مشکل ہے۔ نوسٹراڈیمس نے کافی اپنی شاعری میں پیشن گوئیاں کریں، جن میں ہم 2 اس کی سب سے مشہور پیشن گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نوسٹراڈیمس نے لکھا، "From the depths of the west of Europe, a young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop, his fame will be increased towards the east." اب کچھ لوگ اس کو ہٹلر سے جوڑ دیتے ہیں جو کہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اس نے اپنے پولیٹیکل اسپیچز کے ذریعے لوگوں میں کافی پہچان حاصل کری تھی اور پوری دنیا تک مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن یہ لفظ ایسے لکھے گئے ہیں کہ یہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر پر فٹ ہو سکتے ہیں۔ ہٹلر کو اکثر اس پیشن گوئی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں دنیا کے بہت سے لیڈر جیسے موزولائن، نیپولین یا دوسری شخصیت جو یورپ سے اٹھے اس طرح کے سٹیٹمنٹ پر فٹ ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پیشن گوئی کوئی خاص شخصیت کی پہچان نہیں کرتی، بلکہ ایک جینرک اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی بھی شخصیت پر فٹ ہو سکتی ہے۔ نوسٹراڈیمس نے ایک اور پیشن گوئی لکھی تھی، "In the year of the new century and 9 months, from the sky will be great king of terror. The sky will burn at 45 degrees. Fire approaches the great new city." کچھ لوگ اس پریڈکشن کو 9/11 کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ نوسٹراڈیمس نے اسپیسیفک ڈیٹ، جگہ یا انسیڈنٹ کا ذکر نہیں کیا۔ نیو سٹی کا ذکر دنیا کے کسی بھی نئے شہر پر فٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسکائی کا برن ہونا بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں جو صرف 9/11 کے ساتھ جڑا ہو۔ ہر ایک میجر نیچرل ڈیزاسٹر، جنگ یا ٹیررسٹ حملے میں اسکائی کا ذکر آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ شاعری بعد میں دیکھ کر تفسیر کرنے کے لیے موزوں لگتی ہے۔ اگر ہم نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئی کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو ہمیں پہلے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا ہوگا جو ہمیشہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نالج کے دائروں اور غیب کے علم کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ اسلام میں غیب یعنی ان چیزوں کا علم جو انسان کے علم سے باہر ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا، "اور اسی کے پاس غیب کا خزانہ ہے جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔" اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیب کا علم یعنی آنے والے واقعات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی عقل مند یا بزرگ کیوں نہ ہو، اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بظاہر ایسی لگتی ہیں جو صرف اندازے ہیں، نہ کہ حقیقی علم پر مبنی۔ اسلام میں پیشن گوئیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہر طرح کی پیشن گوئیوں کو اللہ اور اس کے رسول تک محدود کر دیتی ہے۔ کوئی بھی اور شخصیت چاہے وہ نوسٹراڈیمس ہو یا کوئی اور، غیب کا علم نہیں رکھ سکتا۔ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کا اثر اور اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کی پیشن گوئیاں واقعی سچ ہیں یا نہیں، یا صرف تفسیر کا نتیجہ ہیں۔ اس کی پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے ہمیں لاجیکل اور سائنٹیفک نظریہ اپنانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نوسٹراڈیمس واقعی ایک پیشن گو تھا یا پھر اس نے یہ ساری باتیں صرف ایک شاعری کے غرض سے کتاب میں لکھی تھیں؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔